اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انالیسس میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی تو بیان سے پہلے ہی بھولنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ قوت برداشت یا ٹالرنس کے اوپر ہے، اور چونکہ بے شمار دوستوں کا یہ اصرار تھا کہ سافٹ سکل کے اوپر آپ کے یہاں بات نہیں ہوتی ہے، تو یہ جو فاروق صاحب کا جو ایک ہمارا آواز دوست کے نام سے جو 3-4 دن پہلے جو انٹرویو آیا تھا، یہ اس کا فالو اپ ہے اور اس کی کیس اسٹڈی ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے آج کے اس پروگرام میں کہ جو ایک کامیاب پروفیشنلی جو زندگی ہے اس دنیاوی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، یا ایون جو ہے آپ کی جو فیملی لائف ہے اس میں جو ہے برداشت یا ٹالرنس کا جو ہے وہ اس میں کیا اس کی کیا اہمیت ہے، اور جو اگر ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے خواہ وہ آپ کی جو ہے وہ فیملی لائف ہو، آپ کی جو ہے سوشل لائف ہو، یا آپ کی جو پروفیشنل یا کارپوریٹ لائف ہو، اس میں ٹالرنس کی کیا اہمیت ہے۔ تو جو اپنے انٹرویو میں جو فاروق صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ میں 42 سال تک 35 سال انہوں نے اسٹیٹ بینک میں سروس کی، یا 34 35 35 سال، اور 7 سال ایئر فورس میں۔ انہوں نے کہا کہ پوری زندگی جو ہے میں جس چیز کو اپنی اسٹرینتھ سمجھتا تھا، جس کو اپنی جو ہے وہ طاقت سمجھتا تھا، جس کو اپنی خوبی سمجھتا تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں، ان کے لیکچر سے پتہ یہ چلا کہ وہ میری جو ہے وہ اسٹرینتھ نہیں تھی، وہی میری ویکنس تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اس میں اگر آپ غور سے سنیں ان کا انٹرویو، ایک بات میں یہ بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ جو میری جتنی ویڈیوز ہیں اس کی ڈیوریشن کے حساب سے سب سے زیادہ وہ سنا گیا، اس کو جس نے بندے نے کلک کیا ہے وہ زیادہ دیر تک اس نے سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں پوری زندگی جو ہے کسی کی بات، غلط بات جو ہے جو مجھے اچھی نہ لگے میں برداشت نہیں کرتا تھا، اس کے اوپر ریٹیلیٹ کرنا، اس کے اوپر ریئیکشن، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی ہو سکتا تھا وہ کرتا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے یہ کہا کہ جو بات آپ کو انپلیزنٹ لگے، جو بات آپ کو بری لگے، جو بات آپ کو اچھی نہ لگے، جو آپ کے مزاج کی بات نہ ہو، اسی بات کو برداشت کرنے کا نام قوت برداشت ہے، ٹالرنس ہے، یا مینٹل ٹفنس، یا جو بھی کہہ لیں۔ اچھا، یہ جو ہمارے ہوتی ہیں ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں بھی یہ بڑی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ سافٹ سکل جو ہے یہ ٹریننگ سے ویسے آتی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کوئی 60 اور 100 کے، اگر ویسے کہوں تو اگر چھوٹے موٹے پروگرام 100 کے حساب سے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں، اپنے آپ میں بھی بڑا مشکل ہے، اور میں نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس کی ہم یہ دیکھیں خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے دیکھیں، جو لوگ سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں، جن لوگوں کی لیول آف ٹالرنس اچھا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی عام زندگی میں بھی، کارپوریٹ زندگی میں بھی، اور فرینڈشپ کے حساب سے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ آگے جو ہے سیٹ دیٹ جو چونکہ ہم فاروق صاحب کے ساتھ رہے، ویسے جس حساب سے کہتے ہیں ان میں اچھی خاصی ٹالرنس تھی بھی، میری نسبت ان کی ٹالرنس کا لیول اچھا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میری جو ہے یہ خوبی نہیں ہے، خامی ہے۔ اچھا، مجھے جو ہے تھوڑا یہ پتہ بھی تھا کہ مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ میری خوبی نہیں ہے، یہ میری اوور آل خامی ہے، لیکن ایک میں نے دائرہ تھا، ایک ڈیٹرنس کا لیول رکھا ہوا تھا، وہاں سے جو چیز اندر آئے وہ ایک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا فائر جو ہے وہ اوپن کر دیتا تھا میں۔ اس وجہ سے میرا بھی کوئی بہت یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت کامیاب اچھا جو میرا لیول آف ٹالرنس رہا ہے۔ ہاں، ایک چیز میں نے مینٹین کی ہے، یہ میں نے آؤٹ سائڈ دی فیملی رکھا ہے، فیملی اور رشتہ داروں میں جو ہے میرا ٹالرنس کا لیول میں نے بہت اچھا رکھا ہے۔ اچھا، اب ٹالرنس کا لیول جو ہے ایک ہی بات اگر کوئی 10 بندوں کو کہے، ان کا مختلف ریئیکشن ہوگا، ان کے سمجھنے، سوچنے، ان کے کنسیکوینسز دیکھنے میں، اور اس کے جو امپیکٹ اور امپلیکیشن کرنے میں، کو ایسیس کرنے میں مختلف لوگوں کا مختلف جو ہے وہ لیول ہوتا ہے، اور اس کی سگنیفیکنس کا لیول ہر بندہ اپنے حساب سے میئر کرتا ہے۔ اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے انہوں نے ایک بات جو کی فاروق صاحب نے، اسی کا فالو اپ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر بندہ، خواہ وہ دیندار ہو، کارپوریٹ سیکٹر کو مینیجر ہو، لیڈر ہو، فلاں ہو، ہر کوئی اپنی جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ تعریف پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ فاروق صاحب کی یہ بات ہے، فاروق صاحب اچھے آؤٹ اسپوکن اور بڑے جو ہے وہ حاضر جواب آدمی تھے، تو اس لحاظ سے یہ بات انہوں نے صحیح کی۔
کہ ان کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ خوشامدی نہیں ہیں یا آپ ہر سوال کے جواب جو اپنی مرضی سے دیں تو اس میں پھر آپ ہٹ ہوتے ہیں. تو ایک یہ بھی ہے ٹالرنس کا، ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی اگر مشکل بات پوچھی جائے، کوئی یہ ایک بات جو ہمیں بتائی جاتی ہے تو اس سوال کا جواب وہ دو جو سننے والا یا جو آپ کا جو سینئر یا جو آپ کے دوسرے لوگ سننے چاہتے ہیں جواب وہ دو. اگر وہ جواب دیں گے آپ جو لوگوں کو ناگوار گزرے تو وہ پھر جو ہے وہ ٹالرنس والی بات نہیں ہوتی ہے. اچھا، اس میں جو ہے بہت ساری سافٹ سکل میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہ کامیاب نوجوان جو لوگ ہیں پرٹیکولرلی ان کے لیے ایک سکل سیٹ ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی ٹیکنیکل سکل ہونا ضروری ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے، یا ویل ڈسپلن ہونا ضروری ہے، یا ان کا ٹالرنس کا لیول اچھا ہو اور نیٹ ورکنگ اچھی ہو. تو میرے حساب سے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اس میں اس کے علاوہ بے شمار چیزیں جن کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ٹیم ورک ہے، چینج جو ہے چینج کی اڈاپٹیبلٹی، اس میں ایک جو ہے کہ آپ اس میں اور بہت ساری چیزیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ چینج کو کتنا جلدی امپلیمنٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کتنے جلدی کرتے ہیں آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اس میں آپ کی جو اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں وہ آدمی واقعی بڑا کامیاب ہوتا ہے، وہ نوجوان ہو یا عام پروفیشنل ہو جس کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا پتہ ہو اور ان کی آؤٹ کم کانسیکوینسز کا بھی پتہ ہو. جس بندے کو ان کی پروس اینڈ کونس کا پتہ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو ایک اچھے لیول کے اوپر جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں یا ایک پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ منوا سکتا ہے. اس میں ایک بات میں بتاؤں جو اس کا جو کرکس ہے جو آپ اس پروگرام کا، کہ آپ ایک کامیاب آدمی رہے ہیں، آپ ایک کامیاب کولیگ رہے ہیں، پروفیشنل رہے ہیں، مینیجر رہے ہیں، یا آپ ایک فیملی ممبر رہے ہیں. فیملی ممبر ہیں وہ تو خیر اتنا نہیں بھرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. اگر آپ ایک کامیاب پروفیشنل ہیں یا آپ کی جو لائف ہے تو اس کا پتہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے جناب جب آپ کی وہاں سے ٹرانسفر ہو تو اس کے 2-4 مہینے بعد. اور اگر اس میں نہیں پتہ چلے تو جب آپ ریٹائرڈ ہوں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس لیول کے آدمی تھے. آپ ایک اچھے کامیاب اور ایک ایگزمپلری مینیجر تھے، ایک اچھے لیڈر تھے، یا ایک جو ہے نیرو مائنڈیڈ اور ایک جو ہے ہائپوکریٹک قسم کے جو ہے انڈیویجول تھے. یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے پرٹیکولرلی جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے. میں خود بھی ریٹائرڈ ہوں اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بعض اداروں میں جو ہے جن کا بڑی دھاک ہوتی تھی، بڑے وہاں پہ جو ہے وہ ترم خان اور سلطان رائی ہوتے تھے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں جاتے نہیں ہیں. بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے ریٹائرڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں، انہیں کوئی بندہ پوچھتا نہیں ہے، اور بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں ان کو جو ہے کوئی سلام نہیں کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک پیرامیٹر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھے طریقے سے اگر اس نے واقعی جو ہے اگر اس نے کوئی کامیاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا کوئی واقعی خدمت کی ہے، ان کے ساتھ اچھا ایٹیٹیوڈ رکھا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کو اس کا پتہ چلتا ہے. تو آج ہم نے بات کی ٹالرنس کی، اور وہ بھی بات کی فاروق صاحب کے حوالے سے اور بھی بے شمار لوگوں کے حوالے سے ہوگی. تو یہ ایک سافٹ سکل ہے جو ایک ہم نے آج ڈسکس کی ہے. کبھی اس کی جو دوسری چیزیں کہ اور کیا کیا جو ہیں سافٹ سکلز ہوتی ہیں، اور اس میں اسی سے ایک ملتی جلتی جو ہے جس کو کہتے ہیں جو جس کو ہم اپنے طور پہ جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی جو ہے اس کے اوپر کسی دن بات ہوگی، اس کے اوپر بڑی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں. تو ینگسٹر کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے ایٹیچیوڈ اور لیول آف ٹالرنس کی میجرمنٹ کریں اور اس کو گیج کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آیا یہ کہیں 30 سال سے پہلے ہی ہو سکتا ہے، بعد میں نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو ریٹائرمنٹ کے بعد میں پتہ چلے کہ وہ جو ان کی ایروگینس تھی، وہ جس کو اپنی اسٹرینتھ سمجھ رہے تھے، پتہ یہ چلا آخر میں کہ ایکچولی وہ ان کی ویکنس تھی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور اگر اس میں مزید اگر دیکھنا تھی وہ گپ شپ اور وہ فاروق صاحب والی باتیں جو ہیں ان کی جو گپ شپ میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں بڑی کام کی باتیں کر گئے ہیں وہ. اور ینگسٹر کے لیے وہ خاصی جو ہیں وہ اتنا جس بندے کا 40-42 سال کا تجربہ ہو تو وہ جو ہے کافی جو ہے وہ کارگر ثابت ہو سکتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.